بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یزید نے لوگوں کو اپنے خلاف ہوتے ہوئے دیکھا اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے بڑھتی ہوئی نفرت اور بغاوت اس کے اقتدار اور حکومت کے لیے خطرہ بن گئی تو اپنا تخت بچانے کی خاطر اس کے دل میں اہل بیت کے لیے نرمی کا خیال پیدا ہوا۔ اہل حرم کو ایک مدت قید خانے میں گزر گئی تو ایک روز یزید نے امام زین العابدین علیہ السلام کو بلا بھیجا، لیکن جناب زینب سلام اللہ علیہا کسی طرح تنہا بھیجنے پر تیار نہ تھیں۔ فرماتی تھیں، بیٹا میں تمہیں تنہا نہ جانے دوں گی۔ بیٹا یزید بڑا ظالم اور مکار ہے، ممکن ہے تمہارے قتل کا حکم دے۔ میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ حضرت نے فرمایا، اے پھوپھی اماں، آپ کا جانا مناسب نہیں، مجھے جانے دیجیے، دیکھوں تو وہ شقی کیا کہتا ہے۔ الغرض بیمار کربلا یزید کے دربار میں پہنچے تو وہ ملعون آپ کے استقبال کے لیے اٹھا اور آپ کو تخت پر بٹھانا چاہا۔ حضرت نے رو کر فرمایا، اے یزید، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں اس تخت پر بیٹھوں کل جس کے نیچے میرے مظلوم باپ کا سر رکھا ہوا تھا۔ یزید نے کہا، اچھا اب آپ کا جہاں دل چاہے بیٹھ جائیں۔ پھر حضرت سے کہنے لگا، اے علی بن حسین، تمہارے قتل کا باعث ابن مرجانہ ہے۔ حضرت نے فرمایا، یہ غلط ہے، بغیر تیرے حکم کے وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ یزید نے کہا، خیر جو ہوا سو ہوا، اب میں تم کو رہا کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ حسین کا خون بہا ادا کر دوں۔ یہ سن کر امام علیہ السلام رونے لگے اور فرمایا، اے یزید، حسین کا خون بہا لینے والا میں کون؟ یہ روز حشر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینا جنہوں نے زبان چسا چسا کر حسین کو پالا تھا۔ اے یزید، یہ خون بہا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دینا جنہوں نے چکیاں پیس پیس کر حسین کو پالا تھا۔ یہ یزید حسین کے ایک ایک قطرے کی قیمت تمام روئے زمین کی سلطنت نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا، اچھا آپ کو اختیار ہے، اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آیا آپ لوگ واپس مدینہ جانا چاہتے ہیں یا یہیں دمشق میں رہنا پسند کریں گے؟ فرمایا، اس کا جواب اپنی پھوپھی سے مشورہ کیے بغیر نہیں دے سکتا۔ چنانچہ آپ وہاں سے زندان میں آئے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا زندان پر درِ منتظر کھڑی تھیں۔ حضرت کو دیکھتے ہی فرمایا، بیٹا کہو یزید نے کیوں بلایا تھا؟ فرمایا، اے پھوپھی، آج یزید نے ہم کو رہا کر دیا ہے، اب فرمائیے آپ یہاں رہنا چاہتی ہیں یا مدینہ جانا چاہتی ہیں؟ فرمایا، بیٹا جانا تو پلٹ کر مدینہ ہی ہے، لیکن ابھی تو زینب اپنے ماں جائے کو جی بھر کر روئی بھی نہیں، صف ماتم بچھا کر بیٹھی بھی نہیں۔ یزید سے کہو ایک مکان ہمارے لیے خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے شہیدوں کو جی بھر کر رو لیں، اور بیٹا یہ بھی کہنا کہ ہمارے شہیدوں کے سر بھی بھیج دے تاکہ ان کو ساتھ لے جائیں اور کربلا میں لے جا کر دفن کر دیں۔ الغرض ایک مکان خالی ہوا اور اہل حرم زندان سے نکل کر اس گھر میں آئے، صف ماتم بچھی اور سیدانیوں نے سیاہ لباس پہنے۔ دمشق کی عورتیں پرسے کے لیے آنا شروع ہوئیں۔ یہ پہلی مجلس تھی جو دمشق میں برپا ہوئی۔ جب ایک دن وہاں سے روانگی میں رہ گیا تو یزید نے حکم دیا کہ سرائے شہدائے اہل حرم کو واپس کر دیے جائیں۔ جب ان سروں کی آمد ہوئی تو سیدانیوں میں ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ دوسرے دن بشیر بن جزلم کو یزید نے 500 سواروں کا ایک دستہ دے کر کہا، تم بحفاظت تمام ضروریات رسول کو مدینہ پہنچا دو۔ الغرض جو تبرکات واپس ملے تھے وہ سب سرائے شہدائے باندھ دیے گئے اور اہل حرم دمشق سے سوار ہو کر مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے سید سجاد سے کہا، بیٹا بشیر سے کہہ دو کہ کربلائے حسین کی طرف سے گزرے۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ صحابی تھے، آنکھوں سے نابینا تھے۔ جب ان کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو اپنے ایک غلام کو لے کر زیارت قبر حسین کو چلے۔ غلام سے کہا، جب حدود کربلا میں داخل ہوں تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب کربلا کے آثار نظر آئے تو غلام نے کہا، ہم اب کربلا میں آ گئے ہیں۔ یہ سن کر جناب جابر اونٹ پر سے اترے، جوتا پیروں سے نکال دیا، عمامہ سر سے اتار پھینکا
غلام سے کہا کہ مجھے فرزند رسول کی قبر پر لے چل۔ اس نے کہا اے صحابی رسول، یہاں پر یہ جاننا بہت دشوار ہے کہ فرزند رسول کی قبر کون سی ہے۔ یہاں دور دور کسی آدمی کی صورت نظر نہیں آئی، کس سے پوچھوں؟ فرمایا تم مجھے قبروں کے بیچ میں لے جا کر کھڑا کر دے، ابھی پتہ چل جائے گا۔ چنانچہ اس نے جابر کا ہاتھ پکڑ کر درمیان میں کھڑا کر دیا۔ آپ نے فرمایا السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ کہا ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا جابر اجرکم اللہ۔ بس جابر اس قبر سے لپٹ کر دیر تک روتے رہے۔ ناگہاں ایک طرف سے گرد نمایاں ہوئی۔ غلام نے گھبرا کر کہا کہ صحابی رسول، کوئی لشکر ادھر آتا ہوا معلوم دیتا ہے، جلد یہاں سے اٹھیے، ایسا نہ ہو کہ یہ ظالم آپ کو گرفتار کر لیں۔ جناب جابر نے فرمایا میری تلوار مجھ کو دے دو اور دیکھتا ہوں کہ ان کا رخ کدھر کو ہے اور یہ کون لوگ ہیں۔ الغرض جب گرد پھٹا تو سیاہ جھنڈے اور سیاہ پردے نظر آئے۔ غلام یہ حال جابر سے بیان کیا۔ جابر ان کے آنے کے منتظر رہے۔ تھوڑی دیر میں اہل حرم کا قافلہ وہاں پہنچ گیا۔ جو ہی مقتل حسین پر نظر پڑی، ایک ایک بی بی نے اپنے کو اونٹ سے گرانا شروع کیا۔ اس وقت کربلائے حسین میں ایک حشر برپا تھا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب جابر کو وہاں دیکھا تو گلے مل کر رونے لگے۔ ادھر سیدانیوں کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک قبر سے لپٹ کر وہ جگر پاش بیان کر رہی تھیں کہ زمین و آسمان ہلتے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھائی کی قبر سے لپٹی ہوئی بے تابانہ بین فرما رہی تھیں۔ الغرض امام زین العابدین علیہ السلام نے سرائے شہداء کو دفن کیا اور وہاں سے چلنے کی تیاری ہوئی۔ جب قبر سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو سیدانیوں نے کربلائے حسین کو اس طرح رو رو کر رخصت کیا: اے کربلائے سید دلگیر الوداع، اے قتل گاہ حضرت شبیر الوداع، اے قبر ابن صاحب تطہیر الوداع، لو بھائی جان جاتی ہے ہمشیر الوداع، اے کربلا کے سید و سردار الوداع، نور نگاہ احمد مختار الوداع، ہم بے کسوں کے قافلہ سالار الوداع، دکھیا بہن کے مونس و غمخوار الوداع۔ الغرض یہ قافلہ کربلا سے مدینے کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینے کے در و دیوار نظر آنے لگے تو اس وقت انہوں نے اہل حرم کو اپنا کوئی زمانہ یاد آ گیا۔ جناب ام کلثوم نے کہنا شروع کیا: اے نانا کے مدینے، اب ہم تجھ سے آنے کے قابل نہیں رہے۔ جب یہاں سے چلے تھے تو سروں پر وارثوں کا سایہ تھا، گودیں بچوں سے بھری ہوئی تھیں، اور اب اس طرح لوٹی ہیں کہ نہ ہمارے ساتھ مرد ہیں نہ بچے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے بشیر کو بلا کر فرمایا: اے بشیر، تیرا باپ مرد شاعر تھا، کچھ تجھ کو بھی شاعری میں دخل ہے؟ اس نے کہا: ہاں مولا، کچھ کہہ لیتا ہوں۔ فرمایا: اے بشیر، ہمارا مرثیہ لکھ اور اہل مدینہ کو ہمارے آنے کی خبر دے۔ اے بشیر، جب تم محلہ بنی ہاشم میں جانا تو کئی بار صدائے قتل الحسین بلند کرنا۔ بشیر حکم امام سن کر گھوڑے پر سوار ہوا اور مدینے کے گلی کوچوں میں یہ آواز لگانا شروع کی: مدینے والو، مدینے اب تمہارے رہنے کی جگہ نہیں رہا، حسین قتل کر دیے گئے ہیں اور میری آنکھیں اس غم میں اشک بار ہیں۔ بشیر کہتا ہے: جو ہی میری آواز بلند ہوئی، بے شمار عورتیں اپنے گھروں سے سر پیٹتی نکل پڑیں، بے اختیار روتی اور تماچا منہ پر مار مار کر کہتی تھیں: اے شخص، یہ کس کی کہانی سناتا ہے؟ کیا فرزند رسول ثقلین حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں؟ بشیر کہتا ہے کہ جب میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچا اور میں نے قتل حسین و کربلا آواز بلند کی تو کہا کہ ایک احرام برپا ہو گیا۔ بہت سی بیویاں سر کھلے بال بکھیرے نکل پڑیں، پوچھتی تھیں: اے بشیر، ہمارا قافلہ کہاں اترا ہے؟ بشیر نے کہا: مدینے سے باہر مقیم ہے۔ غرض عورتیں گروہ در گروہ اس طرف روانہ ہوئیں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام سب کے ساتھ روضہ رسول پر پہنچے۔ جب روضہ مبارک نظر آیا تو جناب زینب بے چین ہو گئیں اور دوڑ کر قبر رسول سے لپٹ گئیں۔
اس کے بعد قبر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر آئیں اور قبر مبارک سے لپٹ کر ایک ایک کا نام لے کر رونا شروع کیا۔ جناب زینب ماں کی لحد سے لپٹ کر بین کرنے لگیں۔ جب جناب محمد حنیفہ کو کنبے کے آنے کی خبر ملی تو بے تابی سے دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ جوں ہی کالے کالے نشان نظر آئے، غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو جنت بقیع میں پہنچے تاکہ مدت سے چھوٹے ہوئے کنبے سے ملیں۔ جوں ہی امام زین العابدین علیہ السلام کی نظر چچا پر پڑی، روتے ہوئے بڑھے اور چچا سے لپٹ گئے۔ جناب محمد حنیفہ نے سینے سے لگایا اور فرتے محبت میں دبایا۔ سید سجاد نے فرمایا، اے چچا مجھے زیادہ نہ دبائیے۔ پوچھا کیوں؟ حضرت نے اپنی ابا کا تکمہ کھول کر دکھایا کہ میرے سینے پر طوق خاردار کا زخم ہے۔ اے چچا، جان کے دشمن ایمان نے پیروں میں بیڑیاں ڈالی تھیں، بھاری طوق گلے میں پہنایا تھا۔ جب جناب زینب کو خبر ملی کہ محمد حنیفہ آئے ہیں تو بھائیوں کو ترستی ہوئی بہن روتی ہوئی آئی اور کہا، کیوں بھیا محمد، کیا دکھیا بہن سے نہ ملو گے؟ بھیا محمد، تمام کنبے کو کھو کر آئی ہوں، مردوں میں کوئی باقی نہیں رہا۔ بھیا تمہاری بہن بازاروں میں ننگے سر پھری اور درباروں میں گئی۔ اس وقت ایک کوہرام بپا تھا، بہن بھائی مل کر رو رہے تھے۔ جناب محمد حنیفہ کے ساتھ فاطمہ صغریٰ بھی گرتی پڑتی پہنچی اور گریہ کرنے لگیں۔ سب چھوٹے بڑے زاروں گزار رو رہے تھے۔ فضا نے آ کر کہا، شہزادے، گھر میں زنانِ بنی ہاشم آپ سے ملنے اور پرسہ دینے کے لیے بے چین ہیں۔ جب حضرت گھر میں تشریف لائے تو زنانِ بنی ہاشم نے آپ کو گھیر لیا اور رو رو کر واقعات کربلا پوچھنے لگیں۔ اس کے بعد ان دکھیا بیویوں نے اپنی زندگی اس طرح بسر کی، رات دن روتے روتے گزرتی تھی۔ کئی سال کسی نے اس گھر سے دھواں اٹھتے نہ دیکھا، نہ کسی بیوی نے بالوں میں شانہ کیا، نہ آنکھوں میں سرما لگایا، نہ ٹھنڈا پانی پیا، کسی شادی میں شریک نہ ہوئی۔ بھنا ہوا اناج مدتوں ان کی غذا رہا، الغرض کئی روز تک کوہرام رہا۔ 72 شہیدوں کی صف ماتم بجھ گئی۔ اب سیدانیوں کو موقع ملا کہ جی کھول کر اپنے شہیدوں پر نوحہ ماتم کریں۔ سرزمین مدینہ ان کے دل خراش بین سے، ان کی سینہ کوبی اور آزاری سے ہل رہی تھی، سننے والوں کے دل ہل رہے تھے۔ آئندہ اہلِ حرم نے اپنی دردناک زندگی کے دن بہت ہی تکلیف میں گزارے۔ دن کی دھوپ اور رات کی اداس ان غریبوں کے سر پر پڑتی تھی، اور جو کوئی کہتا کہ بیویوں کب تک اس طرح دھوپ میں بیٹھی رہو گی تو وہ رو رو کر کہتیں، کیوں کر سائے میں بیٹھیں، جبکہ ہمارے وارثوں کے لاشیں 3 دن تک بے غسل و کفن دھوپ میں پڑے رہیں۔ الغرض اسی طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزار دیں۔ نہ کبھی کسی کے لب پر ہنسی آئی، نہ سوائے ذکر کربلا کے کسی سے کوئی بات کی۔